آپ اس معاشرے کے بڑے عظیم لوگ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن کہاں نہیں، بات کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، شعر کہاں، شاعری کہاں، فلسفہ کہاں، تحقیق کہاں، یہ سارا نغمہ کجا من کجا ساز سخن کہاں نہیں، کہتا ہے حضور کہاں قافیہ ردیف، کہاں شعر و شاعری، کہاں بیت بازی، کہاں علم تعلیم، کہاں جناب یہ فلسفیانہ باتیں، کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن کہاں نہیں، سوئے قطار می کشم ناقہ میں زبان را، کہتا ہے حضور میں تو ابو بکر والی بولی بول کے، عمر والی بولی بول کے، عثمان والی بولی بول کے، آپ کی امت جو اس اونٹنی کی قطاروں میں سے بچھڑ گئی ہے، جیسے قطار میں سے اونٹنی بچھڑ جاتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت بیان کر کر کے امت کو دوبارہ آپ کے دامن محبوب سے جوڑ کے رکھا، بس ہمارا تو مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم نہ تو کوئی جناب نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خطہ پوش اقبال، کیونکہ یہ جاوید اقبال کے نام سے آڈیٹوریم ہے تو لوگوں نے پاکستان کے اندر مسٹر اور ملا کی لڑائی لڑی ہوئی ہے کہ شاید یہ ناموس رسالت کا کام یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام یہ مولویوں کا کام ہے، اور یہ دین کی بات کرنا یہ مولویوں کی کام ہے۔ ہم داڑھی بوڑھے درویش اقبال کی بات کرتے ہیں جہاں سارے متفق ہیں کہ اقبال تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے نہ فقیر شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشین است و دل غنی دار، کہتا ہے میں نہ شاعر ہوں نہ فقیر شہر ہوں، نہ جناب میں نے بہت بڑا جبہ کبا پہنا ہوا ہے، نہ میں نے بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، میرے اقبال تو ہے کیا، کہتا ہے فقیر راہ نشین است و دل غنی دار، کہتا ہے میں مدینہ پاک کے رستے کا فقیر اور دل میں محبت رسول رکھتا ہوں۔ بس ہمارا بھی کام یہی ہے کہ امت کو واپس امام الانبیاء کے دامن رحمت سے جوڑنا، بس، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، بس حضور کے ساتھ محبت اور اننے با محبت، وہ محبت نہیں جو پوچھ پوچھ کر کی جائے، جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کی محبت اور جنہوں نے اپنی عقل و فہم و فراست اور دنیا کے تقاضے چون کے کیسے چنانچے کیسے اگر مگر سے محبت کی، وہ تو 1.5 میل بھی امام الانبیاء کے ساتھ نہیں چل سکے۔ مدینہ پاک سے مقام موت یہ 3 میل ہے، جو حاجی جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور مقام شوق مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور جو منافق تھے وہ 1.5 میل سے واپس آ گئے، انہیں کہا کہ چلے آپ ساتھ، تو عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شوق مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، یہ وہاں سے واپس آ گیا، اور جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، حضرت صاحب بن معاذ پڑھے کہ کہا یا رسول اللہ ہم تو قوم موسیٰ ہیں کہ ہم کہیں ہمیں بدر نہیں جانا، فَاصْحَابَ تَبْرَكُ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا نام پڑھو، ہم یہاں جناب من و سلوت کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں صرف عباد من شئتا وقت عباد من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خود میں نمان ناما شئتا، یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے گھوڑے سوکر میں ڈال دیتے ہیں، حکم دے کہ اثر و کسرہ کے ساتھ جنگ لڑ کے رکھتے ہیں، حکم دے آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے، جان سے بھی لڑیں گے مال سے بھی لڑیں گے، حکم دے پہلے دماغ تک گھوڑوں کے جگر پہ گرا کے رکھ دیں گے۔ تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال ان کے پاس گھوڑے تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں میں ڈال رہے تھے، وہ کون سے گھوڑے تھے؟ اقبال کہتا ہے ہر کشت مصطفیٰ سامان روز بہت پر گوشہ دامان روز، اقبال کہتا ہے جگہ جس کے دل میں محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہے، بس حضور کی محبت آج پوری امت تقریباً 2.25 ارب امت اور اتنا سا اسرائیل اور 2.25 ارب امتی، اتنا سا اسرائیل میں پوری امت کو آگے لگا ہوا ہے، بیک وقت لبنان، شام، یمن، جناب فلسطین، غزہ، ایران، یعنی تقریباً 4 جگہ 5 جگہ اس نے بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے، اور پوری امت خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ امت ہے جو 8 تلواریں لے کر بدر گئی تھی، اور آج پوری امت جناب میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو بعد میں آپ کو لوگ آگے کہیں گے حافظ صاحب دہشت گردی والی باتیں کر رہے تھے، یہ جناب اور بھائی ہم بدر کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برساتے وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ مسجدوں کے اوپر بمباری کرتے وہ دہشت گرد نہیں، وہ سویلینز کے اوپر بمباری کرتے وہ دہشت گرد نہیں، ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم جناب غزوہ بدر کی بات کریں، احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، مراسی کی بات کریں، مستلق کی بات کریں، ہم دہشت گرد، اور وہ پوری امت کو کاٹ کر اور جناب
اسرائیل کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور ان کے علماء نے ان کے جناب بڑوں نے منع کیا، قوم باز آئی اور ان کے جناب جو مجتہدین تھے، جو علماء تھے، جو شیوخ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ ایک جانب علماء حق بیان کر رہے ہوں اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کے بدیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں کہ ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا، ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا۔ انہوں نے فرمایا قوم کو علماء نے منع کیا، بنی اسرائیل کی قوم کو، قوم باز نہ آئی، قوم کو منع کیا، باز نہ آئی قوم، وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا۔ فجلس رسول اللہ، کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کے علماء کی باری کی نا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے 3 بار قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے۔ بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا صفت قدیم ہے۔ جب آپ نے جناب اس تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا، جو غلام نہاد خلیفہ تھا، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا، میں تم پر فوج شیڈول لگا لوں گا۔ میں جدید زبان میں بات کر رہا ہوں، قانونی زبان۔ اس وقت کے بعد اس نے کہا میں تم پر فوج شیڈول لگا لوں گا، تم پر جناب میں پرچے کر دوں گا، تم پر میں فلاں کر دوں گا، تمہاری جائیدادیں پوری کر دوں گا، سارا کچھ کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل پھر اکیلے رہ گئے، 4 رہ گئے، 4 میں سے 2 شہید ہو گئے، پھر احمد بن حنبل رہ گئے۔ ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آ گئی کہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب نہیں ہم کھڑے ہو سکتے، لیکن آپ آج دیکھ لیں ان جنہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی، تاریخ ایک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ حق کی ایک اپنی پاور ہے اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی۔ حق تو حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے اپنی داڑھی کو پکڑ کے، ایسے حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے داڑھی کو پکڑ کریں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں اے حق تو نے عمر کے یاد نہیں چھوڑے، اے حق تو نے عمر کے یاد نہیں چھوڑے۔ او جناب حضرت سلطان باؤ فرمایا کہ عاشق ہوئی عشق کمائی کہ دل کو رکھی بام پہاڑا، لکھ لکھ بدیاں تے ہزارہ غلامے کر جانی بام پہاڑا۔ اور یہ جو رستہ ہے نا حق کا رستہ، یہ وہی چنتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے۔ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے۔ حق حق ہے، اس میں بین ہو کے رہنا ہے، لیکن اس کے لیے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کی فوج ہوگی یا ہزاروں کی فوج ہوگی یزید کی، کسی ایک سپاہی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کون ہوگا۔ ہاں اس سپاہی اس پوری فوج میں سے ایک کو جانتے ہیں جو سب سے نکل کر ادھر آیا ہے، اس کو ہور کہتے ہیں، اس کو ہور کہتے ہیں۔ قیامت تک نام ہور کا رہنا ہے۔ ان کو جناب کہیں باطل میں رکھا کرتے، تعداد نہیں تو نہ کرتے، ہمیشہ تعداد میں آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے، بدل سے لے کر آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے۔ حق والے ہوتے تھوڑے ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں یہ ستھرے ہوتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسانی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں باتیں ہیں۔ ہم نے دور میں اپنے دور میں احمد بن حنبل کے خادم کو دیکھا ہے کہ مشکلات برداشت کرنی اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہم نے دیکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر دیا بادشاہ وقت نے، آپ کو لے کر جیل میں جا رہے ہیں تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا، اس کا نام ابو الحسن ہے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ نہیں جناب گھومتے پکڑ کے اندر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی نے کیتا، وہ کوئی نہیں کیتا، جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی کوئی کیتا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کو آگے لے گئے، انہیں سامنے سے اس وقت کا سب سے بڑا بدماش اور ڈاکو آ گیا، اس ابو الحسن اس کا نام۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر ہیں؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے۔ کہا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میں حق پر ہوں، حق پر ہوں۔ اس نے امام
چھاپی لگا کر وہ جوتیاں پالش کر کے